کچھ مقام پہ کچھ جگہوں پہ چپ کرنا ہی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پہ بولنا. لیکن فتنے والے دور میں اپنے گھروں میں ایسے بیٹھ جاؤ جیسے جیسے گھر کے اندر برتن ہوتے ہیں, برتن گھر سے باہر نہیں نکلتے. تم بھی اپنے گھر میں ایسے ہی بیٹھ جاؤ, یعنی چپ کر جو کسی فتنے میں بات چیت نہ کرو. جو نماز ہی نہیں بندہ پڑھتا اس سے کیا حدیث لینی ہے. آپ کما سکتے ہیں یا اللہ کی طرف سے نعمت ہے جبلی طور پہ یا فطری طور پہ, یا انسان جو ہے سیکھ بھی سکتا ہے اخلاق وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. آج ہماری پہلی کلاس جو ہے وہ آداب اور اخلاق کے بارے میں ہے, جو کہ امام ابن عقیل رحمہ اللہ کی کتاب ہے فصول فی الآداب و مکارم الاخلاق المشروعہ, جس کا آغاز ہم کرتے ہیں. اور اس کتاب کا جو ہے وہ قراءت جو ہے وہ عرب علماء جس طرح کیا کرتے تھے اپنی مجالس میں, طالب علم پڑھا کرتے تھے اور وہ شرح کیا کرتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا یہاں پہ پاکستان میں بھی رواج اور ایسی اچھی چیز لائی جائے. تو ہم اس لیے جو ہے ہمارے پاس طالب علم طلحہ بھائی ہے, اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ کتاب کی قراءت کا ذمہ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابدأ الشیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا الى یوم الدین. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. نعم. کتاب جو ہے یہ ہمارے پاس, جو آپ کے پاس بھی ہے, یہ ایک مستقل کتاب نہیں ہے. یعنی کسی عالم نے اس کو مستقل کتاب کے لیے نہیں چھاپا یا تحریر نہیں کیا, جس طرح ہمارے یہاں ایک عالم جو ہے وہ مستقل کتاب کو چھاپتا ہے. بلکہ یہ ابن عقیل رحمہ اللہ کی کتاب تھی فصول فی الفقہ. یہ حنبلی عالم تھے ابن عقیل رحمہ اللہ. سن جو ہے وہ چوتھی ہجری کے تقریباً یہ عالم تھے, اور پانچویں صدی میں یہ فوت ہوئے تھے. چوتھی صدی کے یہ عالم تھے. تو ان کی ایک کتاب تھی فصول فی الفقہ, فقہ پہ ایک ان کی کتاب تھی, بڑی عمدہ کتاب. اور اس میں سے یہ جو ہے کتاب کچھ علماء نے اس کو نکال لیا تھا اس میں سے. جو کتاب اصل کتاب ہے فصول فی الفقہ, وہ مفقود ہے, وہ گمی ہوئی ہے. جیسا آپ کو پتا تھا اندلس میں بغداد میں کتابوں کو جلا دیا گیا تھا, تو کچھ کتابیں جو ہے ان کی بھی ہوں گی شاید. تو اس میں یہ کتاب ان کی گم گئی تھی, جس میں سے علماء نے اس میں سے ایک جز یہ نکال لیا ہے. کیونکہ علماء جو ہے اس اخلاق اور آداب کے حوالے سے اس باب کو انہوں نے بڑا جو ہے اہمیت کا حامل سمجھا تھا. اور کچھ علماء نے اس کے لیے خاص ایک مستقل کتاب بھی چھاپی تھی, مستقل کتابیں بھی چھاپتے تھے. کچھ علماء جو ہے وہ اپنی اصل کتاب کے آخر میں اس کو لے کے آتے تھے. مستقل کتاب جیسے امام بخاری کی ادب المفرد ہے, یہ ان کی مستقل کتاب ہے جو انہوں نے آداب پہ لکھی ہے. اسی طرح ابن حبان رحمہ اللہ کی جو ہے نزہۃ العقلاء و روضۃ الفضلاء, یہ جو کتاب ہے یہ بھی ابن حبان رحمہ اللہ کی ہے. اسی طرح منہاج القاصدین کتاب ہے, اور اس کو امام قدامہ رحمہ اللہ نے مختصر بھی کیا ہے. تو یہ مستقل کتابیں آداب اور اخلاق میں لکھی گئی ہیں. اور کچھ علماء نے اپنی تصانیف کے آخر میں جو ہے وہ کچھ کتابیں لکھی ہے, ان ابواب کو لے کے آئے, اخلاق اور آداب کے ابواب کو اپنی کتاب کے آخر میں لے کے آئے. جس طرح امام داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابی داؤد میں جو ہے اس کے آخر میں جو ہے آپ اگر پڑھے تو آداب اور اخلاق کے بارے میں ایک باب لے کے آئے ہیں. اسی طرح بلوغ المرام آپ کے یہاں مشہور ہوگی ابن حجر رحمہ اللہ کی, اس کے آخر میں امام ابن حجر رحمہ اللہ آداب اور اخلاق کے بارے میں احادیث لے کے آئے ہیں. تو علماء نے جو ہے یہ دونوں طریقے سے لکھا گیا, مستقل بھی کتاب چھاپی ہے اور لکھی ہیں, اور اپنی اہم اصل کتاب کے آخر میں بھی اس کا جو ہے وہ آداب اور اخلاق کا جو ہے وہ ذکر کیا, کیونکہ آداب اور اخلاق ایک بڑی اہم چیز ہے خاص طور پہ طلاب علم کے لیے. میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 30 سال علم سیکھا ہے اور 40 سال ادب سیکھا ہے. یعنی ادب جو ہے علم سے زیادہ جو ہے وہ سیکھا ہے. تو ادب جو ہے اس امام بخاری نے بھی جو اپنی کتاب میں لکھا کہ ادب جو ہے وہ علم سے پہلے ہے. جب انسان کو علم آ جائے اور ادب نہ ہو تو بہت سے علماء عرب میں بھی آپ دیکھیں بڑے سے علماء ہیں جن کے ہاں بہت علم ہے, بھرے ہوئے علم سے, جبال ہیں, پہاڑ ہیں علم کے, لیکن ان کے ادب کی وجہ سے طلاب ان کے پاس نہیں آتے ہیں, بھاگتے ہیں ان سے, ڈرتے ہیں,
ان کی سختی کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اگر رجال میں پڑھا ہو امام اعمش کے بارے میں، امام اعمش تھے وہ بڑے سخت تھے، تو وہ ان کے تلامذہ جو ہے اپنے یعنی آپ جس میں بیٹھے ہیں نا تو ان کے بھی مشائخ طلاب ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے قریب قریب، تو کبھی کوئی تھوک بھی دیا کرتے تھے ہم کر کے لیکن علماء نے جو ہے وہ طلاب نے علم سیکھنا تھا. تو اسی طرح امام احمد بھی بڑی سخت ہے. تو کچھ علماء ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاق میں یا اپنی وہ وجوہات کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے یا آداب کی وجہ سے صحیح نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ طلاب ان کا علم صحیح طرح لے نہیں سکتے. تو اس لیے ادب جو ہے بہت اہم چیز ہے. اس لیے علم سے پہلے جو ہے نا ادب ہے، تاکہ آپ کو ادب سیکھنے پھر علم سیکھیں تو فائدہ بھی ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو اور امت کو بھی فائدہ ہو. جب آپ کا ادب ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ سے کوئی فائدہ نہیں لینے والا. یہ ہر فن میں ہے، صرف علم کے فن میں نہیں. اگر آپ اچھے کاریگر ہیں اور آپ کا ادب ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اب دکانوں میں دیکھ لیں، اگر اچھے گاہک اس کے پاس ہوتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو. ہمارے یہاں بہار میں گوشت کی دکانوں پہ ایسا ہوتا ہے، وہ جو یا نائی کی دکان پہ ایسا ہوتا ہے، حجامت والی دکان پہ جو اچھا اخلاق ہو یا آداب ہو تو اس کے پاس لوگ کسٹمر زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہر فن میں ہے، ادب انسان علم سے پہلے سیکھے. تو امام رحمہ اللہ نے جو ہے وہ یہ کتاب ہم بات کرتے ہیں مستقل نہیں لکھی، بلکہ ان کی اصل کتاب فصول فی الفقہ، اس میں سے جو ہے یہ جز جو ہے یہ لیا گیا. اور پھر کچھ علماء نے جیسا شیخ عبداللہ الفزان نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کو یہ اسی 1-2 سال میں ہی آئی ہے. یہ جو کتاب ہے یہ جز ہے، یہ اسی 1-2 سال میں ہی آیا، یہ نہیں ہے یعنی اشاعت اس کی ہوئی تھی. تو یہ جو مقدمہ آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ امام ابن عقیل رحمہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ ناسخ کا ہے. جس نے نسخ کیا تھا یہ الفاظ اور یہ کتاب، جس ناسخ نے لیا تھا یہ اس کا یہ کلام ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی دلیل یہ کہ آپ اس میں آگے پڑھیں گے کہ فہذا، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فہذا نبذۃ، هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام من تألیف الشیخ الامام، کہہ رہا ہے کہ یہ تألیف ہے ان شیخ کی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناسخ نے لکھا، نہ کہ امام خود تو نہیں کہہ رہا کہ میں تألیف شیخ. تو یہ ناسخ کا جو ہے نا یہ سارا کلام فصل سے اوپر جو کلام ہے یہ سارا جو ہے یہ ناسخ کا ہے، نہ کہ مصنف رحمہ اللہ کا. تو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ناسخ نے کیا ہے. یہ بات معلوم ہے کہ البسملہ اور حمدللہ کے بارے میں کہ کسی بھی کام کے آغاز میں آپ جو ہے وہ بسملہ بھی کریں اور حمدللہ بھی کریں. لیکن جو احادیث آپ سنتے ہیں کل امر مقطوع کل امر ذی بال لم یبدأ به بسم اللہ فهو منقطع، وہ کافی احادیث ہے اس بارے میں، ساری ضعیف حدیثیں ہیں، کوئی حدیث بھی جو ہے اس میں صحیح نہیں ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں، اگر آپ جو ہے تقریر، خطبہ اور وعظ نصیحت جب شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں جو ہے وہ آپ حمدللہ یہ ہے مستحب ہے، بلکہ بہتر ہے آپ حمدللہ پڑھیں نہ کہ بسملہ. تو کیونکہ اللہ کے نبی کے آپ خطب اگر پڑھیے تو اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں آتا. عیدین کے پہلے سے خطبہ یا جمعہ کے خطبے سے جو اللہ کے نبی کے خطبات سے اس میں سے بسملہ کا ذکر نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ شروع سے ہی حمدللہ سے شروع کر دیتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین. تو یہ جو ہے نا یہ وعظ اور تقاریر اور نصیحت میں ہے، کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی تقریر کوئی کر رہے ہیں تو یہ اس میں حمدللہ پہلے کیجئے نہ کہ بسملہ. لیکن تصنیف میں، لکھنے میں، کوئی رسائل لکھ رہے ہیں آپ یا کتاب لکھ رہے ہیں یا پیغام لکھ رہے ہیں کسی کو، تو اس میں بسملہ پہلے لکھا جائے تو وہ زیادہ افضل ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ جو حدیث آتی ہیں وہ ساری ضعیف ہیں. تو اس کی دلیل جو ہے اس سے بہتر دلیل یہ کہ قرآن مجید کی آیت ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے میسج بھیجا، رسالہ بھیجا تھا ملکہ کو، تو اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ وہ منہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے ان کا آغاز تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملوک کو، بادشاہوں کو میسج بھیجا کرتے تھے، ان کو رسائل بھیجا کرتے تھے اسلام کی دعوت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسائل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لکھا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کا اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں بھی آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. تو تصانیف میں، کتابت میں، خط میں یا کسی کے پیغام پہنچانے میں تو وہ آپ بسملہ کریں، اور اگر تقریر کرنی ہے، آواز کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ حمدللہ سے شروع کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا پڑھیں. فصل السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس والابتداء به سنة. نعم. فصول فی الآداب و مکارم الاخلاق. آداب جو ہے وہ جمع ہے ادب کی، آداب جمع ہے ادب کی. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
الادب استعمال خلق الجمیل، اچھا اخلاق استعمال کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ مختصر سی تعریف ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ کام فعل یا قول، ہر وہ فعل یا قول جس کی تعریف کی جائے وہ ادب ہے۔ یہ ہر معاشرے میں مختلف، یعنی ہمارے پاکستان میں کچھ چیزوں پہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ وہ چیز یورپ میں دیکھیں تو اس چیز کو تعریف نہیں کی جاتی بلکہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح عرب میں کافی چیزیں ہیں جو اس میں وہاں پہ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو تعریف کی جاتی ہے یا اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر معاشرے کا اپنا ہی ادب اور اخلاق ہے۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کی تعریف کی جائے، جس کی مدح کی جائے، جس کی تعریف کی جائے تو وہ ادب ہے۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں ہر اخلاق، اچھا اخلاق اپنانا اور اس کو استعمال کرنا، یہ ادب ہے۔ ادب جو ہے یہ عوام کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا تھا طلاب کے لیے تو یہ واجب ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنا اچھی طرح امت کو علم دے سکے، فائدہ علماء لوگ اٹھا سکیں۔ اگر آپ جو ہے وہ سورۃ المجادلہ کی آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یہاں پہ ایک ادب کا ذکر آیا ہے کہ جب آپ کو کہا جائے کہ مجلس کو جو ہے وہ فصیح کر لو، جگہ دو، تو آپ جو ہے وہ جگہ دیں اور فصیح کریں۔ اس میں آگے جو ہے آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی پہلے ادب اور اسی آیت میں پھر علم کا کیوں استعمال ہوا ہے، بتائیں گے آپ؟ ادب علم سے پہلے آتا ہے۔ ادب علم سے پہلے آتا ہے۔ نہیں کر سکتے ایسی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ کچھ آپ کو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ کچھ علماء کے پاس علم ہے لیکن ادب نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے سیکھتے نہیں ہیں، تو لاب ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ادب کے بغیر علم آ تو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ جو علماء ہیں وہ آداب اور اخلاق کے بھی حامل ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ادب ہے، پھر اللہ نے علم کی رفعت کے درجات بلند کیے ہیں۔ اس کا فرمایا کہ علماء کا احترام اور ان کے درجات کا بیان ہے، یعنی علماء ہی ادب کے جو ہے حامل ہونے چاہیے، یعنی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو علم والے ہیں ان کو ادب سیکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے اس آیت میں جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ادب اور علم دونوں جو ہے وہ جمع فرمایا۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو کہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، وہ فرماتے ہیں ہم کسی بندے سے اگر حدیث لینے آتے تھے، کسی سے علم سیکھنے آتے تھے، تو ہم تین چیزیں دیکھتے تھے اس کی سمتی، اس کا سمت یعنی بولنا وغیرہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا چپ کرنا کیسا ہے۔ کچھ مقام پہ، کچھ جگہوں پہ چپ کرنا ہی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ بولنا۔ لیکن فتنے والے دور میں اپنے گھروں میں ایسے بیٹھ جاؤ جیسے گھر کے اندر برتن ہوتے ہیں، برتن گھر سے باہر نہیں نکلتے، تم بھی اپنے گھر میں ایسے ہی بیٹھ جاؤ، یعنی چپ کر جو کسی فتنے میں بات چیت نہ کرو۔ تو امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ہم تین چیزیں دیکھا کرتے تھے کہ سمت، اس کا بولنا، اس کا چپ رہنا کیسا تھا، اور الی صلاۃ ہی، اس کی نماز کی طرف۔ جو نماز ہی نہیں بندہ پڑھتا اس سے کیا حدیث لینی ہے؟ تو اس کا نماز، اس کا بولنا، اور اس کا حال کیا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا احوال کیسے تھے، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ تو یہ چیزیں علماء حدیث لینے سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ اخلاق جو ہے، پہلے ہم نے ادب کا ذکر، پھر اخلاق جو ہے وہ جمع ہے خلقی، خلق۔ اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جو انسان سے سرزد ہو جائے بڑی آسانی سے، اس میں مشقت نہ ہو، مشکل نہ ہو، کسی یعنی بندہ کہے کہ یار یہ اخلاق جو ہے میں نہیں اپنا سکتا کہ بڑا مشکل ہے۔ کرم جو ہے، انسان کریم ہو یا رحم دل ہو، تو یہ مشکل چیز نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے بڑی آسانی سے اس کو کر سکے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو یہ آداب اور اخلاق ہے، اور اخلاق جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے، اور اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، کیا اخلاق آپ کما سکتے ہیں یا اللہ کی طرف سے نعمت ہی ہے جبلی طور پہ یا فطری طور پہ، یا انسان جو ہے سیکھ بھی سکتا ہے اخلاق وغیرہ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، کوئی سیکھ سکتا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے؟ سیکھ سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہو کوئی؟ ایسے یعنی اگر
جو علماء کہتے ہیں کہ سیکھ نہیں سکتے، پھر مجھے بتائے کہ اللہ انبیاء کی نصیحت اور وعظ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ تو نہ رہا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے فرمایا اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، حدیث مشہور ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر کہا، پھر مجھے وصیت کیجیے، پھر فرمایا غصہ نہ کرو، پھر کہا، تیسری مرتبہ کہا۔ تو یہاں پہ کیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو غصہ نہ کر بھائی، جب اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر ہی دیا، اس کے اندر فطرت کے اندر اس کے ہے یہ، اس نے جو ہے وہ غصہ کرنا ہی ہے، تو اللہ کے نبی اس کو کیوں وصیت کر رہے ہیں، کیوں نصیحت کر رہے ہیں اس کو؟ تو یہ انسان کما سکتا ہے، اخلاق اور آداب انسان کما سکتا ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وعظ نصیحت کا فائدہ ہے۔ اگر یہ وعظ نصیحت کا فائدہ نہ کمایا جا سکتا تو پھر یہ وعظ نصیحت کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اخلاق کمایا جا سکتا ہے، اور کمانے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جس طرح غصے کے بارے میں ہے، اگر آپ کہیں کہ میں نے جو ہے وہ آج 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک غصہ نہیں کرنا، یہ تدرج کے ساتھ اخلاق انسان کما سکتا ہے، لیکن ایک دم بھی نہیں کما سکتا، اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ آج جو ہے آج کے دن میں نے 4 بجے سے 5 بجے تک غصہ نہیں کرنا، اچھا جی ماشاء نہیں غصہ کیا، اگلے دن جو ہے 4 سے 6 تک میں نے غصہ نہیں کرنا۔ اسی طرح جو انسان آہستہ آہستہ آج کے دن جو ہے وہ میں نے، اگر بندہ بخیل ہو، پیسے نہ صدقات نہ دیتا ہو، یا بخیل ہو کسی چیز میں بھی کریم نہ ہو، تو وہ آج کہہ کہ آج یار میں نے آج کم سے کم 5 روپے نکالنے ہیں، اگلے دن کہ میں نے اگلے دن 10 روپے نکالنے ہیں۔ تو یہ اخلاق اور آداب کو جو ہے وہ آپ کما بھی سکتے ہیں، اور یہ اس کی طرق ہیں تدرج کے، اور اس کو کما بھی سکتے ہیں۔ جی آگے پڑھیں، احکام الصلاۃ فصل سے پڑھ لیں۔ فصل السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس والابتداء به سنة۔ نعم، السلام يكون من الماشي على مبتدأ القاعد، يكون من الماشي على القاعد۔ جو انسان جو ہے وہ چل رہا ہو، اسلام پہلے تو سلام جو ہے وہ اس میں دعا ہے، اور اللہ کا نام بھی ہے السلام، تو یہ دعائیہ کلمات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چل رہا ہو وہ بیٹھنے والے پہ سلام کہے، نہ کہ بیٹھنے والا چلنے والے کو کہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ اگر وہاں سے یا چل کے جا رہا ہو تو ہمیں اس کو چاہیے کہ ہمیں سلام کرے۔ تو یہ وجہ اس کی کیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں نا کہ تھوڑی یہ بورنگ والی کلاس نہ ہو، تھوڑی جو ہے نا گپ شپ بھی ہوتی رہے اس میں۔ جو چلنے والا زیادہ حرکت میں ہے تو اس کے اندر تکبر نہ آئے، وہ سلام کا ابتدا کرے۔ ایسے ہی ہے، یعنی جی وہ بھی آگے ہے، جو تکبر ہوگا اس میں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ چلنے والا جو ہے اس میں تھوڑا تکبر سا ہوتا ہے، اور بیٹھنے والا جو ہے نا تھوڑا، اس کے لیے اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ اس تکبر کی وجہ سے جو ہے آپ میں تواضع آ جائے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ بیٹھنے والے پہ سلام کریں۔ اور ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پہلے سلام کرتے ہیں، آغاز تو پہلے جو گھر میں داخل ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو گویا کہ آپ جب چل کے آ رہے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ گویا کہ اس کے اوپر داخل ہو رہے ہیں، جس طرح گھر میں کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو گویا آپ بیٹھنے والے پہ بھی داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے چلنے والے پہ جو ہے مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ پھر آگے ہے الراکب، ومن الراكب على الماشي والجالس، ومن الراکب، جو سوار ہے کسی چیز پہ وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو چلنے والا ہے کہ اس کے پاس سواری نہیں ہوتی ہے، تو وہ بھی اس لیے جو ہے جو چلنے والا جو بیٹھا ہوا ہے کسی سواری پہ وہ متکبر نہ ہو، اس میں تکبر نہ آ جائے، تو اس لیے اس کو تواضع کے لیے ہے کہ آپ اس کو چلنے والے کو یا بیٹھنے والے کو آپ سلام کہیں، یہ سنت ہے۔ آگے والابتداء به سنة۔ الابتداء جو ہے اگر آپ ابتدا کریں تو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور افشوا السلام بینکم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو۔ جی وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة۔ وَإِذَا سَلَّمَ، وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة۔ اگر 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ آیا اور اس نے سلام کیا، اب سلام کہنا تو سنت ہے، اجماع ہے اس میں،
سلام کہنا تو یہ سنت ہے، لیکن جواب دینا یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے اگر ایک بندہ جواب دے دے تو فرض عین جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرے درجے پہ کون سا آ گیا؟ فرض کفایہ۔ دو قسمیں ہیں فرض کی، فرض عین اور فرض کفایہ۔ تو فرض عین جو ہے اس وقت گر جاتا ہے جب اس میں سے ایک بندہ کوئی ادا کر دے، جس طرح عیدین یہ جنازہ کی نماز جنازہ ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ بندے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں تو دوسرے بندوں پہ فرض کفایہ ہے۔ تو 10 بندے 15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک بندہ آتا ہے اور سلام کرتا ہے، تو جو بیٹھنے میں سے 1 2 3 4 بندے جواب دے تو یہ اس کا حق ادا ہو گیا ہے، جو اس کا سلام کرنے والے کا حق تھا وہ ادا ہو چکا ہے۔ لیکن بہتر تو وہی افضل ہے کہ سارے جو ہے اس کا جواب دیں۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں سلام آپ کہنا جو ہے مکروہ ایک سمجھا جاتا ہے، کسی انسان کسی افضل چیز میں جو ہے مشغول ہے، کیونکہ سلام جو ہے وہ سنت ہے کرنا، لیکن اس سے اہم چیز میں اگر بندہ مصروف ہے تو اس کی سلام کی وجہ سے اگر انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے نہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ میں 2 3 مثالیں، جس طرح ایک مجلس لگی ہے علماء کی اور ایک بندہ آتا ہے اور اہم کسی پوائنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ایک بندہ آ کے اونچا سا سلام کرتا ہے، وہ سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مقام اور جگہوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پہ آپ سلام کرنا ہے کس نے، اور کچھ جگہ جو ہے کچھ احباب جو ہے وہ نماز کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ السلام علیکم، تو اس میں بھی اب جواب دینا تو فرض ہے کیونکہ کرنا تو سنت ہے، اب جواب دینا تو فرض ہے۔ جب بندے نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بندے کا سلام تو ہم پہ واجب ہے، ایک بندہ اس کا جواب دے دے تو، ورنہ تو ہم آثم ہیں، گناہ گار ہیں۔ ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کافی زیادہ ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو سلام کرتا ہے تو اگر آپ نے یوں نماز پڑھے تو اس طرح بھی جواب دے سکتے ہیں، اپنے تلفظ نہیں کرنا، یعنی زبان سے نہیں الفاظ کہنے بلکہ اشارہ کرنا ہے، اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، یا اس طرح کافی زیادہ جو ہے وہ مختلف صورتیں آتی ہیں، لیکن اہم چیز آپ اشارے سے اس کا جواب دے دینا ہے تاکہ اس بندے کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اچھا دوبارہ پڑھیے گا، مجھے رہ تو نہیں گئی چیز۔ وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزى عن الجماعة۔ ٹھیک ہے آگے مشاة چلنے والے، اور رکاب بیٹھنے والے، مشاة چلنے والے، اجزاء ذالک یعنی کافی ہو گیا، اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وإذا رد واحد من الجلوس أجزى عن الجماعة، یہ بھی وہی چیز ہے، اگر بیٹھنوں میں سے جو ہے من الجلوس یعنی بیٹھنوں میں سے جو اگر ایک بندہ 15 بندے بیٹھے ہیں تو اس میں سے کوئی بندہ جواب دے دے تو وہ ساروں سے جو ہے اس کا وجوب اتر جاتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے۔ وصفة السلام سلام علیکم، سلام علیکم۔ اچھا صفت السلام، سلام کی جو ہے وہ کلمات کیا ہیں یا اس کے حروف کیا ہے؟ تو یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ نے بغیر تعریف کے کہا ہے، یعنی سلام علیکم بغیر الف لام، اگر الف لام تعریف کہتا ہے، تنکیر و تعریف اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ الف لام جو ہے اس کو تعریف کہتے ہیں اور بغیر الف لام کو تنکیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو امام رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ تنکیر کیا ہے، سلام علیکم۔ اور اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ دونوں طرح استعمال ہوا ہے، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اور دوسری طرح بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے تعریف کے ساتھ بھی، والسلام علی من اتبع الہدی، تو دونوں طرح جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، تنکیر کے ساتھ بھی اور تعریف کے ساتھ بھی، یعنی السلام اور سلام۔ تو اس میں افضل اب جو ہے وہ ہمیں حدیث سے دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو دونوں اب جو ہے وہ آ گئے ہیں، تو اب افضل حدیث میں سے اب دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 60 ذراعاً 60 ہاتھ کی لمبائی تک جو ہے پیدا کیا، 60 ذراعاً یعنی تقریباً 30 میٹر آپ کہہ سکتے ہیں، 30 میٹر تک لمبا جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کی ہے۔ ہمیں تو عجیب سا ایک محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمرے اور احجام آج تک جو ہے کم ہوتے آتے جا رہے ہیں، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عمریں کم ہوتی آتی جائیں، اسی طرح احجام بھی یعنی حجم بھی انسان کا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 1000 سال عمر تھی، پھر اسی طرح جو کم ہوتے ہوتے ہماری جو آج کل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ ہماری اعمار امتی ما بین 60 و 70 کہ 60 اور 70 سال کے درمیان جو ہے میری امت کی عمریں ہیں۔ لیکن اگر کہنے والا کہے کہ انہوں نے جو ہے 1000 سال اور اتنی لمبی لمبی عمریں پائیں، انہوں نے عبادتیں کی ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ
60-70 سال کا جو ہے عبادت میں کیا ملے گا؟ کیا ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو پھر کیا جواب ہوگا؟ عبادت کی کوالٹی بھی ہے نا، ہماری عبادت زیادہ اچھی وہ ہو، ہم کم ٹائم میں زیادہ کریں. لیکن ان کی کوالٹی باتوں کی نہیں تھی، کیا پتہ ان کی، کیا پتہ ہم سے اچھی ہو. اللہ میں لیلۃ القدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض ہمیں لیلۃ القدر دے دی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جب نمازوں کو جو فرض پہلے 50 ہوئی تھی، پہلے نمازیں جو ہے 50 فرض ہوئی تھی. جب اللہ کے نبی اسراء معراج پہ گئے تھے تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کمی کروا کے 5 تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا تھا یہ 5 تو ہیں، پڑھنے میں 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 ہیں. تو یہ پھر اسی طرح الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ایک نیکی 10 سے 700 تک. تو یہ اللہ رب العزت کی جو ہے ہمارے لیے ایک انعام بھی ہے اور اس کا فضل ہے ہمارے لیے کہ اس نے ہمیں ایک لیلۃ القدر ہی کافی. اگر انسان ہر سال اگر پاتا رہے تو کتنی عمریں پا جائے گا؟ ہر سال اگر ایک لیلۃ القدر پا لے، ایک لیلۃ القدر کی کتنی عبادت ہے؟ 88 سال کے برابر جو ہے. ہم 88 سال کے مطابق ایک لیلۃ القدر کی عبادت کی ہے نا، 80 سے اوپر ہی ہے. تو اگر ہم 60 سال جیتے ہیں تو حساب لگا رہے ہیں پھر کتنے سال بنتے ہیں. کیا پتہ ہماری کتنی عمر ہے ہماری جتنی کسی دیکھ لیں پھر آپ. تو اچھا کیا ہم پڑھ رہے تھے کہ اچھا وَإِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنَ الْجُلُوسِ نہیں، اس کے أَجْزَاءَ بعد عَنِ الْجَمَاعَةِ صِفَةُ السَّلَامِ صفت السلام. اچھا تو یہاں پہ اللہ حضرت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ آپ انبیاء ملائکہ کے پاس جائیں اور فرشتوں کے پاس جائیں اور ان سے جو وہ آپ کو کہیں گے اور جو آپ ان کو کہیں گے تو یہ آپ کے امت کے لیے سلام ہوگا. یہ الفاظ جو آپ کہیں گے اور جو وہ جواب دیں گے تو یہ صفت جو ہے یہ حروف جو ہیں کہ آپ کی امت کے لیے تحیہ ہوگی، یعنی سلام ہوگا وہ الفاظ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو انہوں نے یہ الفاظ کہتے السلام علیکم، یعنی تعریف کے ساتھ، بغیر الف لام کے نہیں، بغیر الف لام کے ساتھ جو ہے وہ یہ الفاظ کہتے ہیں السلام علیکم. تو ملائکہ نے اور فرشتوں نے جواب دیتا السلام علیکم السلام علیکہ. تو یہاں پہ حدیث سے ملتا ہے کہ یہ اس میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں تضخیم ہے. ایک السلام علیکم، السلام علیکم، یہ اس میں تضخیم نہیں ہے. تو السلام جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے سلام میں. تو بہتر جو ہے افضل جو ہے وہ السلام علیکم جو ہے یہ الفاظ زیادہ بہتر ہیں اس کے السلام علیکم کے حوالے سے. اس میں ہمارے جو ہے وہ پاکستانی بلکہ عرب بھی اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں جو بڑی خطرناک ہے. وہ السلام علیکم کہتے ہیں، بغیر لام کو حذف کر دیتے ہیں السلام علیکم، جلدی میں السلام علیکم. تو سام جو ہے وہ موت ہو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہ مشرکین مکہ اور دشمن آیا کرتے تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھا ہوا کرتی تھی تو وہ یوں بدعا دیا کرتے تھے السلام علیکم السلام علیکم، آپ پہ موت نازل ہو اللہ کے نبی. تو اما عائشہ غصے میں آ جایا کرتی تھی، وہ کہتے وعلیکہ 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 السلام علیکم، تم پہ موت آئے. تو اللہ کے نبی منع فرماتے تھے، یعنی یہ لفظ غلط. اگر آپ سلام کی بجائے بدعا کسی کو دینے لگے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے، سلام علیکم کہیں یا السلام علیکم کہیں. اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ السلام علیکم بغیر الف لام کے جو ہے یہ احیاء کے لیے جو زندہ ہیں، اور جو ہے وہ السلام علیکم جو ہے یہ اموات کے لیے اگر آگے قبرستان جاتے ہیں تو. لیکن یہ تفریق صحیح نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ السلام علیکم تعریف کے ساتھ الف لام کے ساتھ سلام کہیں. جی صفت الرد وعلیکم السلام. نعم، آپ نے جواب دینا ہے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے. والزیادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته ولا يستحب زيادة على ذلك. نعم، یعنی استحباب جو واجب ہے نا جواب میں اور سنت کہنے میں السلام علیکم یہ کافی ہے، لیکن جو اس سے اوپر جو کلمات ہیں وہ مستحب ہیں. تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن آگے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولا یستحب اکثر من ذلك، ولا يستحب الزيادة على ذلك، زیادت علی ذلك، اس سے زیادہ جو ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زیادہ کچھ الفاظ صحیح نہیں ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ کہ اس کے علاوہ اور کلمات ہیں کہتے ہوں لوگ؟ یہ تو شیخ نے پاکستانی کے والے سے تو نہیں کہا ہوگا. یہ ایک مغفرت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. ہاں مغفرت، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ ہمیں اس کو ٹھیک کہتے ہیں اس حدیث کو. یہ حدیث میں آتا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، میرے خیال میں ایک صحابی ہے انہوں نے سلام کیا وہ مغفرت ہو، کبھی زیادہ کیا تو اللہ نے فرمایا تھا یہ بہتر ہے. تو لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہو.
تو یہ حدیث ضعیف ہے اصل میں، اس لیے امام رحمہ اللہ نے فرمایا ولا یستحب الزیادۃ علی ذلک۔ اور ایک اور جو ہے وہ ایک اور بھی زیادہ کرتے ہیں، ورضوانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ غلط ہیں، کیونکہ یہ چیز عبادات میں سے ہے۔ یہ دعا ہر چیز جو عبادات میں سے ہو وہ توقیفیہ ہوتی ہیں، اجتہادیہ نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں جو ہے وہ دو تین الفاظ اپنے آپ سے لگا دوں۔ تو عبادات کا اصول ہے کہ وہ توقیفیہ ہیں۔ توقیفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ سے کچھ لا نہیں سکتے۔ ہر وہ کام عبادت میں جو ہم کریں گے اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ عبادات توقیفیہ نہیں ہے، توقیفیہ ہیں، اجتہادیہ نہیں ہے۔ اجتہادیہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ سے آپ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ اپنے آپ سے لا سکتے ہیں۔ لیکن توقیفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وقف ہے، یعنی آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے بغیر دلیل کے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو بھی آپ سلام ایک عبادت ہے، سنت ہے، سنت ایک عبادت ہوتی ہے، تو وہ جو بھی چیز آپ ایڈ کریں گے اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی۔ تو یہاں پہ جو سلام ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا یستحب زیادہ، یعنی اس سے زیادہ جو ہے ہمیں جائز نہیں ہے کہنا۔ جو اس طرح شیخ البانی کا موقف ہے کہ وہ مغفرت وہ کہنا ٹھیک ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے یہ۔ جی ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها ہاں، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها۔ ردوہا، یعنی امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر آپ کسی کو سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں پہ آپ چپ کر جائیں، وبرکاتہ اپنا کہیں، تاکہ جو جواب دینے والا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ وبرکاتہ کہے، کیونکہ آیت میں آیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ مِنْهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی اس سے بہتر آپ کہو۔ تو بہتر آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے کچھ چھوڑیں، جب آپ اس کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو آپ اس کے لیے بہتر کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو امام رحمہ اللہ فرمایا کہ آپ ایک چھوڑ دیں اور رحمۃ اللہ بس کہہ کے چھوڑ دیں اور وبرکاتہ اگلے والے کے لیے چھوڑ دیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہتر یہی کہ آپ پورے الفاظ کہیں، آپ کو بھی تمام جو ہے وہ اجر ملے، وہ دوسرے والے کو بھی تمام جو ہے ثواب ملے۔ جی وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام۔ نعم، امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان سلام کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے درمیان میں کوئی دیوار آ جائے یا کوئی درخت آ جائے یا ایسی بھی کوئی بھی چیز آ جائے جو اس کے درمیان حائل ہو جائے، جو اس کو نظر نہ آئے، پھر وہ دوبارہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو دوبارہ وہ سنت ادا کریں گے، سلام کہیں گے۔ یعنی ہمارے اگر مسجد میں اگر اندازہ لگایا جائے، کوئی بندہ اگر نماز کے لیے آتا ہے تو وہ سلام کہتا ہے، آتے ساتھ ہی سلام کہے گا، دو رکعتیں پھر پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہے، تو تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد دوبارہ کیا وہ سلام کہے، یہ ہاتھ ملا لے، منہ سے کہے، جیسے بھی کہے، اس کے لیے مستحب ہے کہنا، بہتر ہے اس کے لیے آپ دوبارہ سلام کہیں۔ پھر جو ہے وہ جب نماز فرض ادا کر لیتا ہے اور جانے لگتا ہے تب بھی سلام کہے، بھی مستحب ہے۔ لیکن اس کے درمیان جو ہے وہ فاصل مکانی تو نہیں ہے، یعنی اس کے درمیان کوئی درخت یا کوئی دیوار تو نہیں، کوئی چیز حائل تو نہیں ہوئی نا، پھر کیوں ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، حدیث میں آتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ ہم جب صحابہ کرام ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو ہمارے درمیان اگر کوئی دیوار یا کوئی درخت آ جاتا پھر ہم دوبارہ ملتے تو پھر ہم دوبارہ سلام کہتے۔ یہ تو حدیث ہے، ٹھیک ہے چلیں، لیکن جو ہے وہ اب حائل ہمارے درمیان کوئی چیز تو نہیں ہوئی ہے، پھر ہم کیوں سلام کا جواب دیں یا دوبارہ سلام کریں؟ اس میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے، مسیء الصلاۃ کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ جب کتب الفقہ پڑھیں تو اس میں حدیث مسیء الصلاۃ، جس نے نماز کو صحیح نہیں پڑھا تھا، وہ حدیث جو صحابی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب ایک مرتبہ آیا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر دوبارہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جو ہے وہ بندہ دوبارہ نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر جو ہے آگے سلام کرتا ہے، حدیث کے الفاظ میں سلام کرتا ہے، ورد علیہ السلام، پھر اللہ کے نبی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تین مرتبہ جب ہوتا ہے، اب یہ بندہ نماز کیوں نہیں، اس کے اللہ کے نبی فرماتے تم نے نماز نہیں پڑھی، کیا سبب تھا اس کا؟ خشوع خضوع نہیں تھا، تیزی میں تھا۔ اب ایک بندہ اور پارٹ بھی 2 رکھتے تھا، ٹھیک ہے، اب بندہ ایک تیزی سے 2 رکھتے پڑھ رہا ہے تو کتنا اس سے ٹائم لیا ہوگا؟ اس سے 1.5 منٹ، 1.5-2 منٹ لیے ہوں گے۔ یعنی اتنے فاصل زمانی میں بھی اللہ کے نبی کے پاس جب آتا تھا 1.5-2 منٹ کے درمیان بھی تو وہ سلام کرتا تھا اور اللہ کے نبی اس کو جواب دیتے تھے۔ اگر یہ مشروع نہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی اس کو منع کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ایک عمل پہ اقرار بھی سنت ہے، جس کو سنت
کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کی تین تقریری، سنت تقریری، تو یہ سنت تقریری ہے. تو یہ 1.5-2 منٹ کے بعد بھی بندہ مل رہا ہے تو سلام کر رہا ہے. تو افشوا السلام بینکم، یہ حدیث کے مطابق اگر آپ زیادہ سے زیادہ سلام، کیونکہ دعا ہے قسم کی، یہ تو نہیں کہ تعارف کی وجہ سے تو نہیں ہے، بلکہ ایک دعا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو دعا دیں. ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث سے جو ہے استدلال لیتے ہیں مسیح صلاح سے کہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کے بعد سب جو ہے وہ امام کو سلام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی امام تھے تو وہ بار بار آتے تو سلام کرتے، تو اس لیے استدلال لیتے ہیں کہ سب نمازیوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد امام کو سلام کریں. اچھا آگے. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. ایسے ہی اللہ کے نبی کے اصحاب کیا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، سن رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ على شواب النساء فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن. نعم. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نوجوان لڑکیوں کو سلام کہنا جو ہے وہ مکروہ ہے. مکروہ جو ہے نا، اگر سلف کے ہاں مکروہ کس چیز کو کہا جاتا تھا، یعنی اگر کہیں گے یہ چیز مکروہ ہے، یعنی متقدمین علماء میں سے ہمارے یہاں نہیں، وہ ہمارے یہاں نا یہ تو مشکل ہے. ہاں یہ مشکل ہے ہمارے یہاں، جو چیز کو جو ہے نا جو حرام نہ کیا ہو لیکن اس کو معیب سمجھا جائے، عیب ہو اس میں. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، ہمارے یہاں متأخرین علماء میں یہ تعریف ہے مکروہ کی. لیکن متقدمین علماء میں سے امام احمد بن حنبل کے زمانے کے اس طرح کے علماء میں سے مکروہ جو ہے وہ حرام کو کہا جاتا تھا. اس لیے جو ہے نا اکثر اب جو ہمارے جو نئے سوشل میڈیا کے علماء ہیں نا، تو وہ ایسی علماء کی عبارتیں لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. امام احمد نے کہا یہ مکروہ ہے، تعویذ جو ہے مکروہ ہے، ایسی چیز یہ مکروہ ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ متقدمین کے ہاں مکروہ کا مطلب حرام ہوتا ہے. اس میں اگر آپ متقدمین کا کلام پڑھیں اس میں کافی زیادہ مثالیں آپ کو ملیں گی. تو متقدمین کے ہاں مکروہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو مکروہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن آپ وہ اس کو کرنا جو ہے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہاں بھی امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوجوان ایسی لڑکیوں کو جن کو سلام آپ کریں گے اور ان کے جواب کی وجہ سے آپ کسی فتنے میں داخل ہو جائیں تو ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ چونکہ ایک اصل چیز بذات خود کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی اسباب کی وجہ سے وہ حرام قرار دی جاتی ہے. کیونکہ سلام جو ہے، سلام بذات خود تو حرام نہیں ہے، لیکن اس کا سبب جو ہے وہ فتنہ بن سکتا ہے، اور فتنہ ابھی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا بھی فتنہ بن سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سلام جو ہے نوجوان لڑکیوں کو سلام کرنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اگر آپ سلام دیں گے، میں نے آپ کو بتایا کہ سلام دینا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کسی نوجوان لڑکی کو سلام کرتے ہیں اس کا جواب تو آئے گا، اور اس کے جواب کی وجہ سے، اس کی ایسی الفاظ کی وجہ سے کہ بندہ فتنے میں نہ داخل ہو جائے، تو اس لیے نوجوان لڑکیوں کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ نوجوان لڑکیاں ہر جو ہے وہ علاقے سے، ہر جگہ سے جو ہے مختلف ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو نوجوان لڑکی جو ہے وہ کس عمر میں ہوگی، عرب کے ہاں کس عمر میں ہوتی ہے، یورپ میں کس عمر میں ہوتی ہے، کہ اس حال سے ہے. تو اس لیے نوجوان لڑکیوں کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. جی. وعساه يجلب الفتنة وكم من صوت جر هوى وعشقا. یہ وہی ہے کہ کتنی ہی ایسی آوازیں ہیں جو عشق میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہیں اور ایسے گندے کاموں میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہیں. نعم. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن. نعم. ولا ولا بأس. ولا بأس عجائز، عجوز کی جمع ہے، اور شواب، اب پچھلی کیا لفظ تھا؟ شواب بن نساء. شواب بن نساء شاب کی جگہ جمع ہے، شاب کی جمع ہے، اور عجائز عجوز کی جمع ہے. اور شاب جو ہے وہ یعنی 30 سال تک جو ہے نا شاب ہوتی ہے لڑکی. عجوز، عجائز بوڑھی عورت. عجوز بوڑھی عورت کو ہے وہ آپ سلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلام بذات خود جو ہے وہ حرام نہیں ہے. تو جب وہ علت، ایک کیا علت تھی، فتنہ علت تھا، جب وہ علت جو ہے معدوم ہو گئی ہے، وہ علت ختم ہو گئی ہے، تو پھر وہ اصل حقیقت پہ آ جاتی ہے، واپس اپنی حقیقت پہ واپس آ گئی ہے کہ سلام مستحب ہے، سنت ہے. تو بوڑھی عورت کو یا ایسی عورت کو جس کی وجہ سے، جس کے سلام کی وجہ سے فتنہ نہ پیدا ہونے کا ڈر ہو، تو اس کا سلام اس کو کرنا بھی سنت ہے، اس کو جواب دینا بھی سنت ہے. اور انس بلکہ سہل ابن سعد کی ہمیں حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم جمعہ والے دن بہت خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ جمعہ والے دن ایک
بوڑھی عورت ہمارے لیے کھانا ایک سلیق تھی، سلیق ہوتی ہے کچھ گندم کے یا کچھ دانوں کو ملا کے لحم گوشت کے ساتھ ملا کے بناتے تھے، تو وہ ہمارے لیے پکایا کرتی تھی. تو اس میں حدیث میں دلیل ہے کہ عجوز کے پاس، بوڑھی عورت کے پاس صحابہ کرام جایا کرتے تھے، اور جمعے والے دن خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ دعوت ہے آج ہماری. تو اس حدیث سے استدلال لیا جاتا ہے کہ عجوز یعنی بوڑھی عورت کو سلام کرنا، اس کے پاس جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، آگے کیا بارزات؟ والبارزات. والبارزات، البارزات جو ہے وہ یعنی بارز کا مطلب یعنی ظاہر ہو جانا، ظاہر ہونے سے ہے. ہذا شیء بارز یعنی یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے. تو ظاہر عورتیں جو ہیں، شیخ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ان کے لا بأس بھی، یعنی ان کی بھی کوئی بات نہیں اگر آپ ان کو بھی جو ہے وہ سلام کا جواب دے دیں یا سلام کر دیں، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے. البارزات جو ہے، آپ اس میں ہمارے علاقے میں اگر آپ کہیں تو یعنی جو نوجوان لڑکیاں ہوٹل میں کام کرتی ہیں یا میک پہ یا کہ ایسی برانچ پہ یا ایسی جگہوں پہ کام کرتی ہیں، اکثر آج کل لڑکیاں ہیں، تو یہ ہے یعنی جب ہمارے یہاں کوئی خادمات آتی ہیں گھر میں، نوجوان لڑکیاں خادمات آتی ہیں صفائی کے لیے، تو ان کو اس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا ان کے سلام سے کیا فتنہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو پھر شیخ نے جو ہے وہ استدلال شیخ کا یہاں پہ صحیح نہیں ہے. تو اصل جو ہے نا وہ علت فتنہ ہی ہے. اگر فتنے سے اگر ہم نکل جاتے ہیں تو پھر جیسے بھی عورت آپ اس کو جو ہے وہ سلام بھی کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو شیخ ہیں ان کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. تو بارزات جو ایسی عورتیں جو ہوٹلوں میں ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں، جب جہاں بھی جو کام کرتی ہیں، تو ان کو بھی سلام جو ہے کہنا یا ان کا جواب دینا وہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس تین قسم کی جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو شابات ہیں، جو نوجوان لڑکی ہیں، ان کو تو جائز نہیں ہے اصل میں. اور ایک جو ہے وہ بوڑھی عورت، اس کو جائز ہے، بلکہ سنت ہے، مستحب ہے، اس کو آپ سلام کریں. اور ایک ہے بھاری جو کام کرتی ہیں، تو اس میں ایک علت اگر ختم ہو جائے، وہ علت ختم ہو جائے تب جائز ہے سلام کا جواب دینا یا ان کا سلام کرنا. نعم. ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها. نعم. وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. یعنی یہ شیخ یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اگر آپ بارزات لڑکیوں کا سلام بار بار جو ہے وہ کام پڑتا ہے آپ کو، تو ان کو سلام کہیں، ان کا جواب بھی آئے گا، تو اس لیے جائز ہے. لیکن یہ کوئی استدلال ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی بات جو ہے ان کے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے ایسی چیزیں میں. اور آگے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ عورتوں کو آپ کا ان کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ میں چہرہ دیکھنا پڑتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے. لیکن اگر ہمارے ہاں اسلامی نظام ہو تو ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے لازمی نہیں ہے کہ ایک مرد ہی عورت کا چہرہ دیکھے، آپ جو ہے وہ کی عورت بھی بٹھا سکتے ہیں. کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا گواہی کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی کبھی گواہی دینی پڑ جاتی ہے عورت کو، تو دیکھنے والا چیک کرتا ہے کہ کیا یہ وہی وہ عورت ہے یا نہیں ہے. لیکن گواہی دیکھنے والا جو ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، تو عورت بھی گواہی لے سکتی ہے نا. تو یہ نظام کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ یہ بھی استدلال ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ عورت کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی عورت ہے یا نہیں، تو یہ عورت بھی کام کر سکتی ہے. تو یہ بھی استدلال ان کا یہاں پہ شیخ کا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عورت بھی عورت کا چہرہ دیکھ کے گواہی دے سکتی ہے. نعم. وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. یعنی وہی جو عورتیں جو تجارت کرتی ہیں، آپ ان کا چہرہ دے سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے. اس کے بغیر بھی، بغیر چہرے کے بھی جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے، تجارت بھی ہو سکتی ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ تجارت کی تھی شادی سے پہلے. تو بغیر چہرے دیکھے بھی تجارت بھی ہو سکتی ہے، اور بغیر چہرے دیکھے بھی سلام اور جواب کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بس آگے آخری جو ہے پڑھ لیں، آخر میں کر لیتے ہیں، بس یہ 2-3 منٹ رہ گئے. ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر ہم بچوں کو بھی آپ جیسے بچوں کو سلام کریں، شروع ہم کریں، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں لا بأس بھی، کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سنت ہے آپ ان کو سلام کریں. یہاں پہ لا بأس کے مطلب ہے کوئی بات نہیں ہے آپ سلام کر دیں، کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو ترغیب دینی چاہیے، ہمیں ترغیب ہونی چاہیے بچوں کو سلام کرنے کی. آگے ہے لتأدیب بھی ان کا ادب، ان کو ادب کے لیے، ان کے اچھی تربیت کے لیے. لیکن سنت ہے آپ بچوں کو سلام کریں. اللہ کے نبی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بچوں کے سامنے سے گزارا کرتے تھے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کا فعل سنت ہوا نا. تو یہاں پہ لا بأس کا بجائے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ استحب او یستن، کہ سنت ہے اور استحباب ہے کہ آپ بچوں کو سلام کریں. نام آخری چیز پڑھ لیں. ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول والدخول أشد ہاں، استحبابا. وہ دوبارہ پڑھنا. ويستحب السلام عند الانصراف.
آپ جاتے وقت جب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں یا ختم ہو رہی ہے آپ کی گپ سے جس ہماری ابھی میٹنگ ختم ہونے والی، تو اس وقت آپ جو ہے وہ سلام کہیں، یعنی جاتے وقت، نکلتے وقت، یا ملاقات ختم ہوتے ہوئے. اور آگے والدخول اشد جب استحبابا. آپ کسی کے بعد داخل ہوتے ہیں تو زیادہ استحباب ہے، زیادہ مستحب ہے آپ جو ہے وہ سلام کریں. کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو یہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ جو باہر نکل رہا ہے. باہر نکلنے والے کے اتنا استحباب نہیں جتنا داخل ہونے والے کے استحباب ہے کہ وہ سلام کا جواب دیے، سلام کا آغاز کرے. اور اس میں ایک جو ہے وہ سنت مہجورہ ہے ہمارے ہاں جو کی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ سلام جب ہاتھ ملاتے ہیں ہمارے ہاں، تو وہ اللہ کے نبی کے حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے اس وقت تک جب دوسرا بندہ نہ ہاتھ چھوڑا ہو. تو یہ بھی ایک سنت مہجورہ ہے. تو اگر آپ سلام کسی کو کرتے ہیں تو ہاتھ پکڑی رکھیے، یہ ایک محبت کا ایک انداز بھی ہے، اس کو پکڑی رکھیے جب تک وہ خود نہ چھڑا لے. یہ بھی ایک سنت ہے. انشاءاللہ اگلے درس سے جو ہے وہ معانقہ اور گلے ملنا اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سیرت مطہرہ کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.